بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث پاک کے خاندان کے شہزادے ایک مرتبہ تشریف لائے تھے۔ اب وہاں بغداد کا کلچر ہی ایسا ہے، لوگ کوٹ پینٹ پہنتے ہیں، ٹائی لگاتے ہیں، داڑھی وغیرہ ہوتی نہیں، وہاں کا کلچر ہی ایسا ہے۔ غوث پاک کے خاندان کے شہزادے ہیں، آئے وہ ہندوستان، حضور تاج الشریعہ سے ملاقات ہوئی، لوگ سب تعریف کر رہے ہیں کہ شہزادے غوث اعظم ہے، شہزادے غوث اعظم ہے، سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ ان کے قریب گئے اور قریب جانے کے بعد کہا، حضرت آپ کا جو خاندان ہے بڑا خاندان ہے، آپ کا خاندان بڑا خاندان ہے، اور آپ کے نانا حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں دین کو بچایا تھا، آپ اسی خاندان سے ہیں، اور جب آپ اسی خاندان سے ہیں تو آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، آپ نے یہ کون سا لباس پہنا ہے؟ بس یہ آپ نے مختصر نصیحت کی۔ حضور غوث پاک کے خاندان کے شہزادے نے جب یہ بات سنی فوراً پکار کر کہا کہ آج تک کسی نے مجھے ایسی نصیحت نہیں کی، اختر رضا تم نے جو نصیحت کی ہے میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں لباس بھی اسلامی ہوگا، چہرے پر داڑھی بھی موجود ہوگی۔ یہ استقامت ہوتی ہے، صرف اپنے بارے میں نہیں سوچا بس میں اللہ اللہ کرتا ہوں دنیا کچھ بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت جبریل سے ارشاد فرمایا، جبریل فلاں بستی میں جاؤ اور پوری بستی میں جتنے لوگ ہیں پوری بستی کو پلٹا دو، پوری بستی پلٹا دو۔ حضرت جبریل نے عرض کی، مالک آخر بات کیا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا، اس میں وہ لوگ رہتے ہیں جو میری نافرمانی کرتے ہیں، میری نافرمانی کے سبب جبریل جاؤ اور پوری بستی کو پلٹا دو۔ حضرت جبریل آئے، آنے کے بعد بستی کا معائنہ کیا، پھر رب کی بارگاہ میں گئے اور جا کر عرض کیا، مالک جس بستی کو پلٹانے کا تو نے مجھے حکم دیا ہے اسی بستی میں کچھ تیرے بندے ایسے ہیں جو ہمیشہ تیری عبادت کرتے ہیں، نیک بندے بھی ہیں جو عبادت ریاضت اور مجاہدے کرتے ہیں، مسلسل تیری فرما برداری بھی کرتے ہیں، مالک کیا ان نیک بندوں کو بستی سے نکال دیا جائے پھر بستی کو پلٹاؤں؟ رب نے ارشاد فرمایا، نہیں، ان نیک بندوں کو نکالنا نہیں ہے، ان کے ساتھ ہی بستی کو پلٹاؤ، ان نیک بندوں کے ساتھ ہی اس بستی کو پلٹاؤ۔ حضرت جبریل نے عرض کی، مالک بستی پلٹانے کا حکم ہے، نافرمان لوگ ہیں ان کو پلٹا دیا جائے، بات سمجھ میں آتی ہے، تیرے نیک بندے جو تیری عبادت اور ریاضتیں کرتے ہیں ان کو تو چھوڑ دیا جائے، انہیں معاف کر دیا جائے، آخر ان کو بھی کیوں پلٹا دیا جائے؟ رب ارشاد فرماتا ہے، جبریل ان نافرمان سے پہلے ان فرما بردار کو پلٹاؤ، ان نافرمان سے پہلے یہ فرما بردار جو ہیں ان کو پلٹاؤ۔ حضرت جبریل نے عرض کے، مالک آخر بات کیا ہے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا، وہ تو نافرمان ہے، یہ فرما بردار کو پلٹانے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ وہ صرف اپنی عبادت کرتے جائیں گے یا لوگوں کی اصلاح بھی کریں گے؟ صرف اپنی ہی عبادت کرتے جائیں گے یا لوگوں کو سمجھائیں گے بھی، لوگوں کو نصیحت کریں گے، لوگوں کی اصلاح کریں گے؟ یہ سارے جتنے لوگ نافرمان ہیں ان کی بستی اس لیے پلٹاؤ کہ یہ عبادت نہیں کرتے، اور ان نیکوکار کو اس لیے پلٹاؤ کہ یہ خود تو عبادت کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے۔ آج لوگ ہمیں کہہ دیا کرتے ہیں تمہارا کام ہے بولنا، تمہارا کام ہے صرف بتانا۔ ہاں ہمارا کام ہے بتانا۔ آپ نے سنا ہوگا ہر مقرر تقریر کرنے کے بعد آخر میں کیا کہتا ہے؟ جب بیان ختم ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، یا کہتا ہے وما علینا الا البلاغ۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام تھا آپ تک پہنچانا، اب آگے عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کے بس کی بات ہے، عمل کرو گے تو یہاں بھی آباد رہو گے وہاں بھی آباد رہو گے، اور اگر عمل نہ کیا تو یہاں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد ہو جاؤ گے۔ ہم اس حضور تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ حضور شیب شیل سنت مولانا حشمت رضا علی خان جو حضور تاج الشریعہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، اور کون ہے حضور شیب شیل سنت؟ آپ ایک مرتبہ اجمیر درگاہ سے باہر آئے، ایک وہ انسان جس کا ایمان سلامت نہیں تھا، بد عقیدہ انسان، اب تو میں ان لوگوں کا نام بھی اپنے تقریروں میں نہیں لیتا ہوں، وہ انسان جس کا ایمان ہی خراب ہو چکا تھا، جنہوں نے سرکار کو اپنے جیسا بشر کہا تھا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حضور شیب شیل سنت اجمیر درگاہ سے باہر نکلے تو وہی آ گیا، اور آنے کے بعد کہا ہے حضرت کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں غریب نواز کے آستانے سے آ رہا ہوں۔ کہا اچھا، سنا ہے غریب نواز کے آستانے پر جنتی دروازہ بھی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا وہاں سے گزرے ہو؟ کہا وہاں سے بھی گزرا ہوں۔ اب وہ بدعقیدہ آگے بڑھتا ہے، حضور شیب شیل سنت کے پورے جسم کو سونگھتا ہے، ہاتھ پاؤں سر سب چیزوں کو سونگھتا ہے، اور سونگھنے کے بعد کہتا ہے، حضور
آپ کہتے ہو میں جنتی دروازے سے ہو کر آیا ہوں، میں نے آپ کا پورا جسم سونگا، جنت کی خوشبو نہیں آئی۔ آپ کا پورا جسم سونگا، جنت کی خوشبو نہیں آئی۔ حضور شیب اہل سنت اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے تھے۔ اس بدعقیدہ نے پوچھا حضور پورا جسم سونگا، جنت کی خوشبو نہیں آئی، کیسے جنتی دروازے سے ہو کر آئے ہو؟ جبکہ جنت کی شان تو یہ ہے کہ جو جنتی ہوگا 500 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ جنتی انسان کے جسم سے 500 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ حضور آپ تو ابھی ابھی جنتی دروازے سے ہو کر آئے ہیں اور آپ کے پورے جسم سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی ہے، آپ کیسے دروازے سے ہو کر آئے ہیں؟ تو حضور شیب اہل سنت نے ارشاد فرمایا، اے بدعقیدہ تو نے آدھی حدیث پڑھی، آگے والا حصہ نہیں پڑھا۔ کہا سرکار نے فرمایا جنتی انسان کے جسم سے 500 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو آئے گی، یہ تو سرکار کی حدیث ہے، لیکن سرکار نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ جہنمیوں پر جنت کی خوشبو حرام ہے، جہنمیوں پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اب تو اپنا ایمان دیکھ لے، تو جنتی ہے یا جہنمی؟ یہ حضور شیب اہل سنت اور ان کے شہزادے مولانا مشہود رضا خان صاحب، جو بھی اللہ کے بہت بڑے ولی برگزیدہ گزرے ہیں، میں نے بھی ان کا دیدار کیا ہے۔ حضور مشہود ملت، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ حضور مشہود ملت جب کسی مزار پر جاتے، کسی اللہ والے کے مزار پر جاتے تو انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ مزار کے اندر وہ ولی موجود ہیں یا نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی شان کہ مزار پر چلے جائیں تو مزار پر کھڑے کھڑے بتا دیتے تھے کہ ابھی وہ اللہ کے ولی مزار کے اندر ہیں یا نہیں ہے، نہیں ہے تو کہاں گئے ہیں، کس لیے گئے ہیں، ساری چیزیں ان کے سامنے آ جاتی تھی۔ یہی حضور مشہود ملت سے ایک مرتبہ پوچھا، حضور آپ تو اندر کی نگاہ رکھتے ہیں، ہم تو باہر نہیں دیکھ پاتے، آپ اندر کی نگاہ رکھتے ہیں، حضور یہ بتائیے کہ ہندوستان اور پاکستان میں اتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام اور علماء موجود ہیں، حضور ان سارے اولیاء کرام ہندوستان اور پاکستان کے اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، ان سارے اولیاء کرام میں اس وقت حضور کی بارگاہ میں کس کا بڑا مقام ہے؟ ہندوستان اور پاکستان کے بڑے بڑے اولیاء میں اس وقت سرکار کی بارگاہ میں کس کا بڑا مقام ہے؟ تو حضور شیب اہل سنت کے صاحبزادے مولانا مشہود رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے بڑے بڑے اولیاء کرام میں سرکار کی بارگاہ میں اگر کسی کا مقام ہے تو حضور تاج الشریعہ کا مقام ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بات میں اپنی طرف سے ایسے نہیں کہتا ہوں، میں آگے دلیل بھی بتاتا ہوں۔ حضور مشہود ملت فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ عمرے کے لیے گیا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، اور جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری ہوئی تو دل کے اندر یہ خیال تھا کہ کاش اس وقت حضور تاج الشریعہ بھی ہوتے اور حضور تاج الشریعہ کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوتی۔ ان اللہ والوں کی شان دیکھیں، جب ایک اللہ کا ولی کسی دوسرے ولی سے ملتا ہے تو چیڑتا نہیں ہے، ایک اللہ کا ولی دوسرے ولی سے ملتا ہے تو چیڑتا نہیں ہے، بلکہ اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ حضور مشہود ملت فرماتے ارادہ یہ تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہو تو تاج الشریعہ کے ساتھ ہو۔ اب بات یہ تھی کہ رات کا وقت ہوتا، حضور مشہود ملت سو جاتے اور رات کے وقت حضور تاج الشریعہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے آتے۔ کئی دن کا یہ عرصہ گزر گیا۔ حضور مشہود ملت فرماتے ایک دن کے وقت صبح ارادہ ہوا چلو سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضور مشہود ملت فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں آیا، ابھی درود و سلام میں پڑھ رہا تھا، پیچھے مڑ کر کیا دیکھتا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ بھی تشریف لے آئے۔ جب حضور تاج الشریعہ کو دیکھا تو حضور مشہود ملت فرماتے ہیں میں نے سارے اوراد و وظائف بند کر دیے اور حضور تاج الشریعہ کے پیچھے پیچھے میں سرکار کی بارگاہ کے قریب جانے لگا۔ حضور مشہود ملت فرماتے ہیں جب تاج الشریعہ کے پیچھے پیچھے میں سرکار کے مواجہ شریف کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں سارے حجابات اٹھ گئے اور میں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا۔ سارے حجابات اٹھ گئے اور میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا۔ تب حضور مشہود ملت فرماتے ہیں تبھی میں جان گیا کہ اس پوری دنیا میں ہندوستان اور پاکستان کے بڑے بڑے اولیاء میں سے سرکار کی بارگاہ میں کسی کا بڑا مقام ہے تو حضور تاج الشریعہ کا مقام ہے۔ یہ حضور تاج الشریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے تو زبان میں وہ تاثیر بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ جب مقام عطا فرماتا ہے تو زبان میں تاثیر بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ رضوی تھا، وہ آیا اور آنے کے بعد کہا حضور بڑے بڑے اسپتال میں نے چیک اپ کروایا ہے،
بڑے بڑے ڈاکٹروں نے چیک اپ کرنے کے بعد جو رپورٹ دی ہے، رپورٹ میں بتایا ہے کہ مجھے خطرناک کینسر ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ایسی ملحق بیماریوں سے ہم تمام مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، میں حدیث سنانے آپ کو جا رہا ہوں، جب بھی کسی بیمار کو دیکھیں، کسی بھی مرض میں کسی مبتلا انسان کو دیکھیں، چاہے وہ کیسا ہی مریض ہو، کینسر کا مریض ہو، لقوا کا مریض ہو، ڈائبٹیز، کوئی بھی مریض ہو، کسی بھی مریض کے پاس جاؤ تو جانے سے پہلے سرکار نے جو دعا بتائی ہے وہ دعا پڑھ لینا۔ آج ہمیں ان چیزوں سے ہم بہت دور ہیں۔ سرکار برقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی انسان کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جائے تو جانے سے پہلے یہ الفاظ پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ مختصر سی دعا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو انسان کسی مریض کے پاس جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے گا، مرتے دم تک وہ دعا پڑھنے والا اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ سرکار فرماتی ہے میرا وعدہ ہے، جو انسان یہ دعا پڑھ لے گا مرتے دم تک اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو ہم اور آپ کو یہ چاہیے کہ یہ دعا یاد کریں، اور دنیا کی چیزیں ہم یاد کرتے ہیں، ان دعاؤں کو یاد کریں۔ عبداللہ رضوی نے آ کر حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور بڑے بڑے ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا اور رپورٹ بتائی کہ مجھے خطرناک والا کینسر ہے، میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں، گھر والے بھی مایوس ہیں، اتنا خطرناک مرض کینسر کا۔ کہا حضور اب مایوس ہو چکا ہوں، سارے ڈاکٹروں سے علاج بھی کروایا، سب کچھ ہوا، لیکن میں آپ کا مرید ہوں۔ اب میرے دل کے اندر یہ بات ہے کہ جہاں سارے ڈاکٹروں کی حد ختم ہوتی ہے وہاں اولیاء کرام کی حد شروع ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹر جہاں تھک جاتے ہیں وہاں اللہ کے اولیاء کام آتے ہیں۔ حضور اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، بہت پریشان ہوں، اور پریشانی کے عالم میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور میں آپ کا ماننے والا ہوں، آپ کا مرید ہوں، حضور کرم فرما دیجئے۔ حضور تاج الشریعہ نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، قریب بٹھایا۔ قریب بٹھانے کے بعد حضور تاج الشریعہ نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد دم کیا، دم کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جاؤ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ والے میں نے پہلے بتایا، کبھی اپنے اوپر گھمنڈ نہیں کرتے تھے، کبھی یہ نہیں کہتے تھے میں نے تعویذ دیا ہے نا جا اچھا ہو ہی جائے گا، میں نے پھونک مار دی ہے جا تیرا کام ہو ہی جائے گا۔ پھونک کا کمال نہیں ہے، اللہ جس کی حفاظت فرماتا ہے اسی کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ جسے عطا فرماتا ہے اسے ہی ملتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے ارشاد دم فرمایا، اور دم فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا جاؤ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ وہ عبداللہ رضوی چلے گئے، کئی مہینوں کے بعد ملاقات ہوئی، پوچھا بتاؤ کیا ہوا؟ عبداللہ رضوی کہتے ہیں حضور آپ نے دم کیا، اور دم کرانے کے بعد چند دنوں کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس گیا، بڑے بڑے اسپتال گیا، اور جا کر پھر چیک اپ کرایا تو چیک کرنے کے بعد جو رپورٹ آئی تو رپورٹ میں بتایا گیا کہ پہلے کینسر تھا، اب جب رپورٹ آئی ہے تو اس میں کینسر کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ یہ ایک دم کا کمال ہے، اللہ والوں کے دم میں وہ کمال ہوتا ہے کہ اگر وہ پھونک مار دے، دم کر دے تو کینسر جیسا مرض بھی ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے امام غزالی نے فرمایا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے زمین کے اوپر بھی کام آتا ہے، زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو بھی کام آتا ہے۔ یہ عبداللہ رضوی جب حضور تاج الشریعہ بقدر حیات تھے، آپ نے دم کیا، کینسر کا سارا مرض ختم ہو گیا۔ اب آئیے حضور تاج الشریعہ کا وصال ہوا۔ وصال سے چند دن پہلے ایک انسان تھا نور محمد بن ناصر، لقوا کی بیماری میں مبتلا ہوا، پورا آدھا جسم لقوا مار گیا، منہ بھی ٹیڑھا ہو گیا۔ گھر والوں نے سب نے مشورہ دیا کہ جاؤ ہاسپٹل جاؤ، علاج کرواؤ، لقوا کی بیماری لگ گئی ہے، اب منہ بھی تمہارا ٹیڑھا ہو گیا ہے، جاؤ علاج کراؤ، اپنا چہرہ دیکھو چہرہ کتنا ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ تو نور محمد بن ناصر جو حضور تاج الشریعہ کا چاہنے والا ان کا مرید تھا، نور محمد بن ناصر نے کہا میں اپنا چہرہ نہیں دیکھوں گا، چہرہ دیکھوں گا تو اپنے پیر تاج الشریعہ کا دیکھوں گا، اپنا چہرہ نہیں دیکھوں گا، چہرہ دیکھوں گا تو حضور تاج الشریعہ کا دیکھوں گا۔ ابھی وہ سفر کرتے بریلی شریف آ رہے تھے کہ راستے میں معلوم ہوا حضور تاج الشریعہ کا وصال ہو گیا۔ اب حضور تاج الشریعہ کا وصال ہوا، یہ نور محمد بن ناصر آ رہے تھے تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھنے، دعا کرانے، دم کرانے آ رہے تھے، راستے ہی میں تھے کہ آپ کا یہ وصال ہو گیا۔ اب دل میں سوچنے لگے کیا کروں، لیکن دل مضبوط تھا کہ کوئی بات نہیں، وصال ہو گیا ہے، وصال کے بعد بھی حضرت کا چہرہ دیکھ لوں گا، اللہ مجھے شفا عطا فرما دے گا۔ نور محمد بن ناصر فرماتے ہیں میں بریلی شریف آیا، حضور تاج الشریعہ کے جنازے میں شرکت ہوئی، اور جانتے ہو حضور تاج الشریعہ کا جنازہ کتنا بڑا تھا؟ غالباً کئی صدیاں پہلے حضرت امام مالک نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا، اس وقت میں ہمارے جنازے فیصلے کریں گے کہ حق پر کون ہے۔
ہمارے جنازے فیصلے کریں گے کہ حق پر کون ہے۔ حضور تاج الشریعہ کی نماز جنازہ میں اتنا کثیر مجمع تھا کہ جہاں تک نگاہ اٹھے انسان موجود، جہاں تک جتنے لوگ گئے تھے انہوں نے دیکھا ہوگا بریلی شریف میں جگہ نہیں تھی پاؤں رکھنے کی، اتنا لمبا مجمع۔ نور محمد بن ناصر فرماتے میں وہاں پہنچا، حضور تاج الشریعہ کا جنازہ لے کر جب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لے جا رہے تھے، نور محمد بن ناصر فرماتے میں کسی طرح قریب پہنچا اور میں نے تاج الشریعہ کے چہرے کا دیدار کیا، بعد وصال تاج الشریعہ کے چہرے کا دیدار کیا۔ وہاں کچھ دن رکے، پھر اپنے گھر آئے اور گھر آنے کے بعد اپنے گھر والوں سے پوچھا بتاؤ میں نے کوئی ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں کرایا ہے، بس اپنے پیر کا چہرہ دیکھا ہے، بتاؤ اب میرا جسم کیسا ہے؟ سارے گھر والوں نے مل کر کہا جب گئے تھے جسم پر لقوے کا اثر تھا، اب آئے ہو تو پورا جسم بھی اچھا ہو گیا ہے، چہرہ بھی اچھا ہو گیا ہے۔ یہ تاج الشریعہ کی شان ہے۔ ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان اللہ والوں کے ساتھ اس دنیا میں زندگی عطا فرمائی ہے۔ وہ اللہ والے جب تک زمین کے اوپر ہوتے ہیں تب بھی لوگ آباد رہتے ہیں، زمین کے اندر جاتے ہیں تب بھی لوگ آباد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور تاج الشریعہ کے فیضان سے ہم تمام مسلمان کو مالا مال فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔